شیر شاہ سوری دے زمانے ایک عورت سونے دا تھاڑ لے کے چلتی سی نا سر ہوتے تنہا، ہن تے آبادیاں ہوئی نا جنگلاں پہ آبانا چو گزر دیاں، سونے دا تھاڑ لے کے تنہا اتنے غزنی تو لے کے تے دہلی تک کلی عورت چلتی سی، کسی دی جرت نہیں سی وہ سونے دے تھاڑ وال ویکھدا، انہاں نو پتہ سی وہ شیر شاہ سوری بیٹھیا۔ میں اس دین دیاں گلاں کرنا، میں اس دین دیاں گلاں کرنا، او دین تسی لے آنا ہے، میرے جا لکھاں مر جان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں آپ تکڑے رہو، جیڑا گل کرے انہیں کہا اسی مولی خادم نہ نہیں لگے، اسی اس مشن نہ لگے جس مشن دی ہو گل کر۔ تسی مڑ کے کہتے نہیں 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 اسی تو بالکل اسی تو بڑے سادے سودے ہیں، انہوں نے کہا کوئی سادہ سودہ نہیں، حضور کی بات کر ادھر آ، ایج گل کرو گے اگلے تو دھون سے نکلے، معذرت خواہانہ دین نہیں، دین اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ صحابہ تو کوئی قد جو 100 فٹ دے سن، کوئی لوہے دے بنے ہوئے سن، جنہیں صحابہ سمندر گھوڑے پا دیتے تے لکھاں زخم کھا کے بھی تو پھر بھی انج کھڑے رہے ہمیشہ، تیر سینے تے کھا کے بھی کہندے سن فزت برب الکعبہ تے ہوئے اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا۔ یہ تے صرف پولیس آئی جی آپ لبیک کے ساتھ ہے نہیں کہندا میرا کوئی تعلق، تسی کی کیتا ہے جنہ دا سی جناب دم پہ کھردے ہیں تے جنہ دی غلامی دا انہاں دے تے سینے سے تیر لگیا تے صحابی کی گیا مر گیا، انہوں نے کہا نہیں اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا۔ اس بندے نے تلوار کمان اتنے رکھیا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا، انہوں نے کہا جناب تواڈے غلام کولوں میں سنیا مرن ویلے بازی میں جت گیا، میں تے اج تک سنیا مرن لگیا بازی بندہ ہار جاندا۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ پھر تینوں پتہ چل جائے گا کہ مرن لگیا بندہ بازی جت جاندا یا ہار جاندا۔ کوئی گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ ان کا منگتا وہ دنیا کا تاج، میں اشارہ کر دیتا مطلب سیاسی گل نہ ہو جائے، کچھ اس کے لیے اندر اور کچھ باہر، سدا وقت یہ بھی نہیں رہنا، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ جس ہوتے تسی اترا رہے ہو اس تو پہلے بھی اتران والے حسن، ہاں یہ وقت کوئی نہیں رہنا، لیکن اس دن پھر رون دا فائدہ کوئی نہیں، جی آج انہوں دے رون دا کوئی فائدہ نہیں، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے، جس کی خاطر منہم رگڑ کر ایڑیاں، یہ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں، کیوں جی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں غلام انہوں دا ہوئے تو یہ بھی نہ سمجھا کر بھائی لبیک دا نہیں آنا ٹائم، سلمان فارسی بکتے میں کہا غلام بنے تو پھر مدائن دے گورنر نہیں بنے، محنت کرنی شرط ہے۔ تسی آئے جس بندے نے گل کو جی ساڑھے تو لبیک دا کام ہی کوئی نہیں، کام تو کرنا ہے کہ میرے ذمہ جڑا ہے میں تو لگا پھرنا، انہاں دے ذمہ جڑا ہے لگا پھرنا، کیوں جی میں تو ساری ساری رات بیٹھا رہا، روٹی بھی مغرب دی جا کے کدی سویرے کھانا، بھائی بندے نوں میں کی کہن کہ مولانا روٹی دی پئی ہوئی اسی جناب ڈیرہ غازی خان تو ملن آیا، اسی کراچی تو ملن آیا، انہوں نے میں کہنا تسی روٹی کھا لو، میں بیٹھا رہا بھائی یہ کہ میں روٹی کھانا اپنی کوئی سپیشل چلا گیا، تو خدا نے وہ بندے ہو تساں ہی کام کرنا ہے، ہاں کام کرو۔ ایتھے تے حضرت عمر بن اخطب حضور پانی نوش فرمان لگے نکا جا تنکا پانی وچ، عرض کیتی حضور یہ پیالہ مینوں دے دیو، انہاں تنکا پانی دا باہر کڈیا، جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں وہ کتنے کریم ہیں، جدوں انہاں تنکا پانی دا پانی وچوں باہر کڈیا حضور نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے، ایتھے تے ایک تنکا باہر کڈے تے ایک قیمت پینی جڑے تسی محنت کر رہے ہو، یہ قیمت نہیں پینی، بڑی ڈاڈی دی قیمت پینی، لیکن آج سارے نو نظر آ جائے تو پھر سارے کھڑے ہو جاننا جہاد عشق احمد بندہ گانے چیدہ ہے خدرا۔ حافظ شیرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنی حبیب دی محبت نہیں دیندا، چن چن کے دیندا، اٹھا میرے نبی نال پیار کر، اٹھا میرے نبی نال پیار کر۔ تسی شکر کرو تانوں رب نے توفیق دیتی اس زبان نال کہ حضور دا بار بار نام لیندے ہو، لبیک میں حضور حاضر، میں حضور حاضر، حضور میں تہاڈی ختم نبوت دا پہرے دار، میں تہاڈے دین دا پہرے دار، میں تہاڈے غلاماں دا پہرے دار، میں تہاڈے صحابہ دا پہرے دار۔ جتنے آج کل ہیں سرکاری ملازم انہاں دی ریٹائرمنٹ نہیں ہو جانی، نہ ہی کسے نہیں لینا، ملازمت دا مرن تو بعد پینشناں بھی مک جانیاں، لیکن امام احمد رضا جڑا پہرا دتا آپ ریٹائر ہوئے ان کے مزید تیز ہویا کم، کیوں جی مجدد الفسانی جڑا دین دا پہرا دتا ریٹائر ہو گیا مجدد صاحب، نانا اقبال بھی اتنے جا کے کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس ہے گرم سے ہے گرمی آرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔
اتنے ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہونی. کیوں جی؟ اتنے ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہونی. اس واسطے انہوں کا پیرا دیو ول کر کے. ہاں جہاں یہ تو جھلا ہے، یہ تو جھلا ہے، پھر سمجھ لینا آج حاضری لگ گئی. اس تو تھلے تھلے گل کوئی نہیں ہوتی. صحابہ جدو دریائے دجلہ گھوڑے سٹے نا تو رومی کہنے لگے دیوانن مجانین، وہ یہ تو جھلے آ گئے، وہ یہ تو پاگل آ گئے. ہاں انہیں گھوڑے بھی کدی سمندر کسے سٹے. آپ نے دریا نو فرمایا راہ دے ہوئے. قسم بخدا تسی سوچ دو ساری فوج اگر آج مقبوضہ کشمیر وال چلے تو منگلا ڈیم رکاوٹ بن سکتا؟ کشمیر دی پہاڑیاں بن سکدیاں؟ سری نگر دا تالاب بن سکتا؟ مودی دی چبل پن جڑا رکاوٹ بن سکتا؟ مودی دی گنڈا فوج رکاوٹ بن سکتی؟ اتنے جڑے ہندو ڈاکو آئے بیٹھے وہ بن سکتے ہیں؟ انہیں ایک باری کہنا نعرہ تکبیر. 1 لاکھ بندے نے حضور نعرہ تکبیر لایا تو میں کہنا دلی تک مودی دی پیشاب نہ نکلے تو گل کرنا. مودی دی فوج لمیا نہ پی گئی دریائے دجلہ دی طرح تو گل کرنا. اٹھو تو صحیح، اٹھو. اج ٹائم ہے، وقت گزر گیا. پھر صدیاں بعد لوگ کی لکھن گے کہ مسلمان بچیاں روز پکار دیا سن. اتنے تے محمد بن قاسم میں خط تے آ گیا، بچی نے خط لکھیا. اتنے روزانہ ویڈیو ویک کے بھی نہ اٹھ دے. اٹھو اج مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دی مدد کرو. تاریخ نہ لکھا جائے گا کہ نہیں صدیاں بعد بھی جب محمد بن قاسم دے وارث سری نگر داخل ہونے لگے سن تو انڈیا دی ساری فوج دھند دبا کے دہلی گئی. پھر جب دہلی لبیک دی آواز پہنچی تو پھر اگے چلی تو انہیں پھر سمندر جا کے ڈبو کے مارے. ہاں جی تو الجہاد الجہاد. اینج نہیں بھائی، اینج لبیک تسی وچوں تہاڈا دل ڈرا کھڑا بھی کہ مولوی صاحب مروان لگے. نعرے نہ نہیں مرتے تسی. الجہاد الجہاد. سبحان اللہ. اے سری نگر کے مسلمانوں نے جب سنن گے نا میں تمہیں قسم اٹھا کے کہنا انہوں دے دل باغ باغ ہون گے اور انہوں دے وچ او جرت پیدا ہوگی تسی سوچ نہیں سکتے کہ نہیں پاکستان دے حضور دے غلام ساڈے نال کھڑے. این کر کے نعرہ لاؤ الجہاد الجہاد. 3 باری کہنا ہے نا لبیک. حضور گفتگو بھی فرماندے سن تے 3 باری، سوال بھی حضور 3 باری. حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا. حضور نے فرمایا میں تانوں کبیرہ گناہاں وچوں جڑے وڈے گناہ میں دسا نہیں. حضور نے 3 باری گل فرمائی. قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کہنے لگے جی ہاں حضور. 3 باری نعرہ لانا ہے، 2 والا کوئی چکر نہیں. الجہاد الجہاد. ہن چاسائی کہ نہیں تیسری باری؟ ہاں تیسری باری دا ہے مطلب الجہاد 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 الجہاد. سبحان اللہ. اے تواڈے کلپ تے جا ہی رہے ہونے نا. انہاں کہنا نہیں اسی تے سمجھے سی خون سرد ہو گیا، لیکن نہیں اتنے تے حضور دے غلام میں مسجد دا گنبد بھی اڈن لگا سی جناب. میں آپ نے سچی یہ گل کر رہا ہوں. اس کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. اور بہت سارے نعرے لگ رہے. توجہ بھائی، وہ ٹرمپ بھی کہندا میں سالسی کرن لگا. میں کہا یہود و نصارا نو تے یار ویسے ہی نہیں بنانا. تو رکھ اپنی سالسی کول. تو سالسی افغانستان وچ کیتی وہ تھوڑی، ساڈے پیو دادے بھی نہیں بولنی. تو سالسی عراق وچ کیتی وہ تھوڑی، ساڈیاں نسلاں بھی نہیں بولنیاں. تو شام وچ کیتی وہ تھوڑی ہے. تو کمینیا کی سالسی کرنی. تو تے مسلمانوں دے خون دے سب تو بڑے تسی پیاسے ہو تے سب تو بڑے خون خار ہو. ٹرمپ تو تے تیری ساری ذریت یہود و نصارا و حنود سارے بت مت مل کے تسی سارے دین دشمن ہو. سانو پتہ ہے تساں ساڈے یار نہیں ہو سکتے. جدو تسی علیحدہ ہوندے ہو تو پھر کی کر دیں جی حدو علیکم الاناملا. تساں تے انگلاں کٹ دیو. آئے مسلمان جڑے بچ گئے اسی انہاں نوں بھی کٹ دئیے. پتر اے نہیں کٹے جا سکتے. ہاں دنیا میں ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اے نہیں ڈوبن والے تیرے کو. تو اپنی انگلیاں کٹ تے تو گندیا کھا. حضور دے غلاماں دا ہن دور آن والا ہے. اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے پہ فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سینوں کا. اقبال کہندا ہن غیرت مند فقیراں دا دور بھی آن والا ہے. سونے چاندیاں تے لٹ لٹئی والے جان والے. ہن محمد عربی دا دین آن والا ہے. اے ہن گل مکن والی. تسی تکڑے رہنا ہے. لوگ ویکھ کے ایویں صحابہ گردن کٹا بھی کیا نہیں کھڑے رہے. تسی ایک پرچے دی خاطر مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. کہڑے حالات نہیں ٹھیک؟ ہونی تو مزہ آیا. اتنے کہندے شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ کٹیا جانا.
جیڑا حضور دی خاطر ہتھ کڑی نہ لوا سکیا انہیں بدر وچ جانا سی حضور نال، جیڑا حضور دی خاطر ایک باری پرچہ نہ کٹا سکیا اپنے خلاف، اور جی شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف بھی پرچہ کٹیا جانا سی۔ کوئی گلان کرن والیاں، مولی خادم دی گردن ادھروں کٹو حضور دی خاطر یا ادھروں کٹو، حضور واسطے لئی پھر دے، مار تے انجی بھی ایک دن جانا ہے، کوئی چاجدہ تو مری ہے۔ ہاں لبیک کا نعرہ پوری دنیا پر لگنا ہے بس۔ ہاں جی توجہ بھائی، بات سن، حضور نال پیار کرنا ہے تے جدروں بھی جمع تفریق کر کے لے آؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے نے، اے میری گل یاد رکھنا۔ ہاں جی اے مت سمجھنا بھئی اس راہ جاواں گے تے شاید اسی نہ، اگے پھر حضور کھڑے۔ ہاں جی دنیا وچ بھی حضور دی وجہ تو دنیا قائم ہے تے قبر وچ بھی آخری سوال حضور دے بارے ہونا نے، جے کوئی یاد ہے تو پھر گل پکی کر لینا، آخری سوال یہی ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس انہاں نال کی وفا کیتی ہے، اوتھے جا کے کہے گا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی، مینوں تو جان بڑی قیمتی سی۔ اتنی محبت کر کے ضرور جانی، فرشتے اجے پوچھتے پے ہون تے کہتے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حوض کوثر تے بھی حضور فرماندے میں خود کھڑا ہوواں گا، اس دن بھی جدو ایڈی ایڈیاں زبانہ باہر ہونیاں تے پیاس بجھن واسطے ایک کوئی جا ہونی، وہ در رسول ہی ہونا ہے۔ ہاں جی وہ دن ماں بھی نس جانی، پیو بھی نس جانا ہے، یار بھی نس جانے، حضور فرماندے میں ہی کام آنا ہے سارے اندر۔ جی حضور نے پوچھ لیا تو یار ایئر کنڈیشن ستا رہندا سی، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی ملک میرے خلاف کی کچھ ہوندا رہا، میرے دین دے خلاف کی کچھ ہوندا رہا، میرے آقا نو ایتھے پتھر ماریا کافراں نے ایتھے کر کے۔ اے میں تو غزوہ جڑا حضور دا سفر طائف ہے نا کہ بلا میں ساری زندگی بیان نہیں کیتا، میں کی قوم اس قوم نو دساں جڑے چاولاں تے لڑدے، میں انہاں نو دساں حضور نو اتنے پتھر پے اس جگہ، پھر حضور دا خون مبارک اتنی جگہ بہ گیا، جڑے اتنے چاولاں تے ایک دوسرے تے گریبان نپ رہے ہوندے، انہاں نو کی پتہ حضور نو طائف وچ کتنے پتھر مارے لوگاں۔ اج اس دین میں گل کرو لوگاں نو 11,000 وولٹ دا کرنٹ لگدا ہے، او چھڈو جی مولوی صاحب، اور میں آکھا مولوی نو تے چھڈ، دین مصطفیٰ نو تے گلے لا نا۔ ہاں جی حضور دے دین تے گلے لا نا یار، جس دین واسطے امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کہندے آخر وقت تک حضور رو پیندے سن امیر حمزہ دا نام سن کے، سامنے چچا جان دے کلیجے تے جگر کڈے ہون، کیوں جی تے انس بن نضر دا کیما ہو جائے میدان احد وچ۔ لو جی میں آخری دو گلاں کر کے میں گفتگو حضرت انس بن نضر جڑے سن نا وہ میدان بدر وچ پیچھے رہ گئے سن، تے بعد وچ کی کہندے سن واللہ لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع، یا اللہ بدر وچ تو میں رہ گیا پیچھے، جے تو مینوں آئندہ پھر موقع دیتا نا تیرے تے تیرے نبی دا دشمناں دا میری ملاقات ہو گئی تو پھر تو ہی ویکھے گا میں کیویں لڑنا، رب ہی دیکھے گا میں کیسے لڑتا ہوں۔ پھر میدان احد آ گیا تے انس بن نضر دا کافر باقی صحابہ تے تو انہاں مسلے کیتے نا نک کن کٹے، تے انس بن نضر دا انہاں کیما کر دیتا، آپ دی لاش بھی نہ پہچانی گئی، صرف انہاں انگلیاں جتھے پئیاں سن نا کیمے دے نال، تے آپ دی ہمشیرہ نے نہ پوریاں تو پہچانا اے میرے برا دی لاش ہے۔ پھر رب بھی ویکھدا جیڑا بندہ اینج کر کے اپنیاں جاناں بچاندا چلے، وہ مسیتاں دے سپیکر اتر گئے، مولوی تے پیر نہیں بولے، کہندے جی کو فرض واجب تھا اتلے سپیکر اذان دینی، میں کہا مولوی صاحب تسی بھی فرض واجب کوئی نہیں سی، پیر صاحب تسی بھی فرض واجب کوئی نہیں سی، اللہ دے گھروں تو سپیکر اترے، اپنے گھر دی ٹوٹی بھی کوئی نہ لاڑ دے، تے جرم کی وے اللہ اکبر دی اتلے سپیکر، مولوی دی تقریر تے بند کر دیو، لیکن اللہ اکبر کا کیا مسئلہ تھا؟ اسی واسطے تو ہندوؤں دی ہولی جا کے مزے لائے انہوں نے، ہاں ہندوؤں دی ہولی جا کے کیا کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں یہ پھولوں کی رنگ برنگی کی طرح، یہ تمام اللہ کی نعمت ہے تمام مذاہب، دسو جی کفر بھی نعمت ہوتا اور نہیں بولے مولوی دائرے جی انہوں نے جنہوں نے ٹیے ملتے ہیں جڑے انہوں نے دربارہ کوٹھیاں تے جا کے انہوں نے بولنا سی، وہ تو امام ربانی ہوتا تھا کوئی بولتا نا۔ ہاں جی او گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، 40 پہلوان بلائے سن جہانگیر نے، او دی پولیس تے فوج تے ناکام ہو گئی سی، مجدد صاحب دی گردن نہ جھکا سکے، انہیں پھر 40 پہلوان بلائے اور میری عزت دا مسئلہ ہے اس بابی دی گردن تے جھکاؤ، جدو 40 پہلوان آئے تے امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی،
40 پہلوان مل کے گردن سدھی بھی نہ کر سکے. میں پھر اقبال کو پوچھا, میں کہا اقبال اور مجدد صاحب کوئی گھوٹے پیندے سن اور کوئی جناب مغز کھاندے سن اور جناب کوئی ہریسے کھاندے سن, پائے کھاندے سن؟ کہندا نہیں, وہ کیڑی پاور سی 40 پہلوان گردن سدھی نہ کر سکے؟ کہنے لگا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے. اسے پاور نہ اسی پاکستان میں تبدیلی لیانی. پوچھنا اپنی ایمان کو پوچھو کہ دسو جدو مسیتوں دے سپیکر اتر گئے, لکشمی چوک تو بندہ ٹی وی اسٹیشن وال وچو روڈ جائے تو بندہ شرم ہو جانا, سر نہیں چاہ سکتا. یا اللہ جلدی میری گڈی اتوں گزرے. اتنے اللہ دا کار نہ کڑیاں دیاں تصویراں لائیاں پوریا, وہ کڑیاں دیاں تصویراں تو نہ اتریاں, مسجدوں دے سپیکر اتر گئے. ہاں اس واسطے کہ وہ تصویراں لان والے کو پاور سی, مسیت دے مولوی کو پاور کوئی نہیں سی. اور ہاں جی انہوں دے مالک ڈاڈے سن. مسیت دا جڑا مولوی سی وہ بیچارہ پھر اپنی روٹی واسطے ہی لگا رہا. ہاں جی انہیں روٹی بچائی, انہیں اپنا مسیت تے نہ بچائی. تے جنہ دی وہ روٹی دا ذریعہ سی سینمے, انہیں اپنی تصویراں بھی بچا لئیاں تے اپنے سینمے بھی بچا. انہوں نے یقین سی ساڈا سینما بچے گا. تے گل مولوی نو اتنا بھی یقین کوئی نہیں سی کہ میں ہتھکڑی لوا کے چلا جانا تو مینوں کتنی عزت لبنی سی. کچہری وچ بھی لوگ کہنا سی مولانا کیوں ہتھکڑی لگی؟ انہیں کہا مسیت دے سپیکر تو لگی, اور کیوں لگی؟ لوگ پوچھنا سی یار ڈاکہ مار کے آئے, چوری کر کے آئے, انہیں جیب کٹی, انہیں قتل کیتا, انہیں بدکاری کی تھی. مولوی ان کر کے کہندا میں رسول اللہ کے دین کے لیے آیا ہوں. لیکن اقبال کہندا آج غلامی دل ببیرت در بدن, آج غلامی روح گردت بار تن, آج غلامی ذوف پیری در شباب, آج غلامی شیر غاب افگندہ ناب, آج غلامی بزم ملت فرد فرد, این وہاں با این وہاں اندر نمرد, آیہ کے اندر قیام ای در سجود, کار و بارش چون صلاۃ بے امام, کور ذوق و نیش را دانشتہ نوش, اور مردہ بے مرگ و ناش خود بندوش. ہاں جی اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے منہ دے ذائقے بدل جاندے, وہ گھا کھا کے بھی کہندے اسی گوشت کھا رہے. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی پھر بڈھے نظر آندے. اقبال کہندے پھر اتنے مردہ ہو جاندے کہ خود اپنی لاشاں موڈے تے چائی پھر دین, اور اتنے گھا کھا کے کھوتے دی طرح پھر گزارا کر دین. ایک قیام وچ ہوندا, دوسرا سجدے وچ ہوندا, اس ویلے جماعت ہو رہی ہوندی. اقبال کہندا امام کوئی نہیں ہوندا اس کام. ہاں جی در غلامی عشق و مذہب راہ فراق, آن گبی نے زندگانی بد مزاج. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان پھر انہاں دا عشق تے مذہب جدا جدا ہو جاتا, پھر وہ نمازاں بج بج کے پڑھ دین. حضور دی عزت دی گل آوے تے کہندے ساڈے کو ٹائم ہی کوئی. ہاں جی عمرے حجاں واسطے بھجی جان گے. جس عمرے حج واسطے جنہاں نے اوتھے ہاں جی محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں, ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے, ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو, خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو. ہاں جی اقبال کہندا در غلامی جز عشق گفتار نیست, کار مارا گفتار مارا یار نیست. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے نعرے سن چھڈو, غلامی رسول میں موت بھی قبول. جدو مسجد دے سپیکر دی واری آوے تو ٹھیک ہے مولانا, حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر اتار دو. اے گل ہے جس پاکستان حضور دے نام تے بنے ہوئے تے مسیح دا سپیکر اتر جان. پیر میر علی شاہ دے خلاف جڑی کتاب مرزائیاں دے خلاف لکھی, پیر میر علی شاہ 112 سال ہو گئے, ہن تے 113 سال ہو گئے, ہن تو 2017 چڑھ گیا. ہاں جی جڑی پیر میر علی شاہ دی کتاب مرزائیاں دے خلاف 113 سال پہلے لکھی ہوئے تے انگریزاں نوں بھی تے اعتراض نہ ہوئے, انگریزاں نوں بھی تے سکھاں نوں بھی اعتراض نہ ہوئے تے ہندوؤں نوں بھی اعتراض نہ ہوئے, انہاں پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی نہ لائی ہوئے تے نون لیگ حکومت نے لا دیتی ہو, او فرقہ واریت وچ آ جائے وہ کتاب, تے پھر انہاں نوں اور ووٹ دیو. ہاں جی اور دیو انہاں نوں ووٹ. ہاں جی تے مولویاں تے فور شیڈول لگ جان, فور شیڈول لگ دین 10 نمبر بندوبست تے مولوی فور شیڈول دے اندر آ جان, تے ممتاز قادری دہشت گردی دے کیس وچ آ جائے, 1400 سال تاریخ مسخ کر دیون. انگریز بھی علم الدین نو قاتل ضرور کیا انگریزاں, لیکن انگریز علم الدین نو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. اے ہن غازی تنویر قادری میں نو خود دسیا, انہیں کہا سکاٹ لینڈ تے پورا یورپ انہاں تے دباؤ پایا سکاٹ لینڈ تے کہ اے تنویر قادری نو دہشت گرد قرار دیو. انہیں ایجنسیاں نے انکار کر دیتا, انہیں کہا سی اینو دہشت گرد کیویں قرار دئیے, ایہو جا جنا تا اساں زندگی وچ ویکھیا ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا قیامت تک میرے کسی امتی کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر کہہ دے۔ دوسرا فرمایا کہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا یہ جہاد جاری رہے گا۔ کسی عادل کا عدل، حضرت عمر بھی عمن جتھے شیر تے بکری ایک جگہ پانی پیوے تے 1 روپے دی بددیانتی نہ ہوئے، تے فرمایا کسی عادل دا عدل اس جہاد نو منسوخ نہیں کرے گا۔ یہ بڑا ہو گیا، عمر دی سلطنت 35 لاکھ تے پھیل گئی، ہن جہاد بند ہو جائے۔ عمر جو اتنے عدالت اتنے بیٹھ گئے تخت اتنے تے ہن جہاد بند ہو جائے، عدل و انصاف ہر طرف رائج ہو گیا، ہر بندے نو روٹی مل رہی تے جہاد بند ہو جائے۔ حضور نے فرمایا انج نہیں ہونا، کسی عادل دا عدل جہاد نو ختم نہیں کر سکے۔ نمبر 2 یہ نال ہی فرمایا کسی ظالم دا ظلم بھی قیامت تک جہاد نہیں ختم کرے گا۔ یہ دوسری بات حضور نے فرمائی، جتنا بڑا بھی کوئی ظالم آ جائے قیامت تک، جی میں پرویز مشرف آیا تو انہیں جہاد دی آیتاں کٹ دیتی، سورہ توبہ بھی کٹ دیتی، سورہ انفال بھی کٹ دیتی۔ تو حضور نے فرمایا جتنا بھی کوئی بڑا ظالم آئے گا میری امت جہاد نہیں مکا سکے گا۔ تیسری بات اصل ایمان میں سے والایمان بالاقدار، فرمایا تیسری بات ہے کہ تقدیر اتے ایمان رکھنا، اے اصل ایمان، تقدیر اتے ایمان رکھنا، جو مرضی ہو جائے اللہ تے رسول دا شکوہ نہیں کرنا، اینج ہوندا تے اینج ہو جانا سی، اینج ہوندا تے اینج ہو جانا سی، نہ میرے آقا نے فرمایا یہ لفظ لو جو ہے نا، لو کہ اگر ایسے ہوتا تو میں ایسے بچ جاتا تو ایسے ہوتا، حضور نے فرمایا یہ شیطانی دروازے کھول دیں گا، آخر اگر مگر کہتے کہتے انسان پھر اسلام سے ہی چلا جاتا۔ یہ 3 چیزاں اصل ایمان ہے جو حضور نے فرمایا۔ تو جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ تحریم دی 28 سپارے دا آخری رکوع دی جڑی میں آیت پڑھی ہے، ادھے چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اعلیٰ حضرت بریلوی یہی معنی کیتے، جاہد الکفار والمنافقین، فرمایا میرے حبیب کافراں نال بھی جہاد کرو تے منافقاں نال بھی جہاد تے واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ اے قرآن ہے جڑا میں بیان کر، کافراں نال جہاد کرنا ہے کہ دوستی رکھنی، تے جڑے اندر دے منافق ہون تے انہاں نال بھی اللہ نے یہی فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، معطوف علیہ تے معطوف، جڑا معطوف علیہ دا حکم ہے وہی معطوف دا ہے، الکفار معطوف علیہ تے والمنافقین معطوف، تے انہاں دوہاں دا حکم ایک ہی ہے، فرمایا انہاں دوہاں نال جہاد کرنا ہے، تے واغلظ علیہم، تے سختی بھی انہاں دوہاں نال کرنی، یہ نہیں جڑے اندر رہندے ہون انہاں نال گھٹ گل کرنی تے جڑے باہر ہون نہ، فرمایا دوہاں نال سختی کرنی، اے اسلام دا حکم ہے۔ تے سورہ انفال جدے پرویز مشرف جڑیاں آیتاں کڈیاں نو اے سن وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، لوگ کفر کو امن کہتے ہیں اور کفر والوں کو عدل والا کہتے ہیں، قرآن کفر کو فتنہ کہتا ہے، جی قرآن فتنہ کہہ رہا ہے۔ اب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قاتلو، قاتل، قاتلہ، قاتلو، اس تو مراد ساری امت مسلمہ، تے ہم کافر، قاتلو ہم، فرمایا میرے حبیب اپنے غلاماں نو حکم دیو اے انہاں نو وڈدے رون قیامت تک۔ چلو جہاد دا معنی تو کوئی اگر مگر کر سکنا، لیکن قاتلوہم، قاتل یقاتل مقاتلۃ، ادا معنی ہی قتل کرنا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ تو مراد کافر، کفر دا نظام، فرمایا اے فتنہ مک جائے تے ویکون الدین کلہ للہ، تے ساری دنیا تے رسول اللہ دا دین پھیل جائے۔ اے قرآن دی ایتان جڑیاں میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، حرض یحرض تحریض زمانہ کسی نو ابھارنا، سانو کہتے مولانا تہاڈی تقریر بڑی ابھار دی ناموس رسالت ہے، میں کہا رب نے اپنے حبیب نو کیا،
یا ایھا النبی حرض دمانہ کی جو بارنا برانگیختہ کرنا بھڑکانا. رب نے اپنے حبیب نو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب اپنے غلاماں نو برانگیختہ کرو، ابھارو، بھڑکاؤ. کس واسطے؟ کافرانہ جہاد کرن واسطے. اسی تو کدی بھی یہ گل نہیں کی اجے تک. کیوں جی؟ اسی تو ادو یہ گل کرنی جاتے سارے ہاتھ کوئی شے ہوئی. اجے تک تو اسی حضور کی امت نو ناموس رسالت تے بھڑکا دیا بھائی حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے. اجے اس کتاب اے قرآن دی آیت نہیں. کیوں جی؟ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، تے رسول اللہ جدو چلے جان جہاد تے تے اپنی جانا بچا کے جڑے پیچھے رہ جان انہاں نو رب نے فرمایا میرے حبیب خوش ہو رہے سن جدو تسی تبوک تے چلے گئے تے پیچھے تاڑیاں مار رہے سن. اللہ کو پتہ جائے گا لکھاں کے بندے کھڑے ہیں تے انہاں نو ہنے شکست ہو جانی، تے میرے حبیب انہاں نو دس دیو کہ ہن فقدوا مال خالفین. میرے حبیب اعلان کر دیو اج تو بعد تسی جانا بھی چاہو گے میں تانوں جہاد وچ نال نہیں لے جانا. میں ایک گل اس واسطے کرنا ہونا کہ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں. یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی ناموس رسالت تے گل نہیں کرتا تے ناموس رسالت کا کام نہیں ہونا، کام ہو جانا ہے. ہاں لیکن غزوہ تبوک کا کام تے ہو گیا. انہاں جڑے پیچھے خوشی ہوئی تے رب نے فرمایا میرے حبیب بس بات ختم، ہن انہاں نو کہہ دیو آئندہ تسی آنا چاہو گے بھی تے مینوں رب نے روک دیتا، ہن تہاڈے اسلام نو تہاڈی لوڑ ہی نہیں رہی. اسلام ہن کہو نا جڑا مودی نو گھر بلا کے دعوتاں کھواندا رہا کس منہ نال اسمبلی جو جا کے خطاب کیتا سی، کس منہ نال دھمکی لائی سی، کیڑے منہ؟ مومن کا تو ایک ہی منہ ہوتا ہے، منافق کے دو منہ ہوتے ہیں. پہلے تو انہوں جناب گھر لے آ کے اپنی نواسی دی اتنے شادیاں کھوائیاں اور اسمبلی تینوں اتنے جا کے کتوں کرنا ہے جڑا کہندا مودی میرا یار ہے. ہاں یہ ماں نے مودی تے انہاں دوواں نوں کہ تسی مل کے رہو. جڑا مودی نو شالا پیش کرے، جڑا مودی دی حلف تقریب وچ جاوے تے یاریاں لاوے تے رات ایجنٹ دی ملاں وچوں پکڑے جان، انہیں اسمبلی تھوڑا خطاب کیتا ہے، یہ تے فوج نے دیتا ہے. ہاں تے ہن کہدا ہے ہم ایسی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ہن تے فوج بولی تے فوج نے بھی ہن پتہ آیا، ہن تیارے اتارے راتی گھوڑے ایتھے نہ اتارے نہ گھوڑے اپنے موٹر وے تے گھوڑے نہ اتارے. اسی تے کدوں تک کہندے ہیں بھئی گھوڑے تیار رکھو. موٹر وے بند کر کے نہ گھوڑے اتارے، انہاں گھوڑے نو بھی سلام. اسلام جو گھوڑے کہدا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُم. میرے حبیب اپنے غلاموں نو فرما دو ہمیشہ گھوڑے تیار رکھن تے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، انہاں دے گھوڑیاں دے ذریعے اللہ دے دشمنوں نو ڈرانا ہے تے مسلماناں اپنے دشمنوں نو ڈرانا ہے. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کچھ تہاڈے ایہو جہے دشمن ہیں جڑے تسی نہیں جانتے اللہ جاندا. اور ساڈے اندر این جی اوز لبرل سیکولر اے سارے وہی ہیں. واخرین من دونہم. میرے حبیب کچھ تہاڈے اندر موجود ہیں اللہ انہاں نو جاندا جڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کہندے سن اس ہمیں امن سے رہ، امن کی شمع روشن کرتے ہیں بارڈر پر جا کر. میں کہا ہن ساڈے گھوڑے اترے ہن جم شمع جلاؤ. کیوں جی؟ اور مودی کفر کلی ہے جھلدا پیا. اجے تو پترا صرف گھوڑے اترن. ہاں اجے تو گھوڑے اترن. تو بھی اپنے کھوتے میدان چ لیا. ہاں جی مودی تے تو کھوتے ہوئے نا، گھوڑے تو اسلام دے. ہاں جی ساڈے گھوڑے اجے صرف اترن موٹر وے تے. کیوں جی؟ سانو سمجھ آ جانی تیرے کھوتیا تو ویکھ دے ہینگ دے واپس چلا جانا. ہاں جی تے گھوڑا جڑا گھوڑا ہے. ہاں جی تو ہن کہو نا جا کے سانو کہ امن کی بات کرو، ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں جی؟ اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جے تے سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو تے کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ اوے کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخہ نال نہیں کرنا. کہتے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا گھوڑے اتار کے تو کی تشدد راہ نہیں اپنایا تو سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. انہوں نے بھی اللہ نے یہی فرمایا
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، معطوف علیہ تے معطوف، جڑا معطوف علیہ دا حکم ہے وہی معطوف دا ہے، الکفار معطوف علیہ تے والمنافقین معطوف، تے انہاں دوہاں دا حکم ایک ہی ہے، فرمایا انہاں دوہاں نال جہاد کرنا ہے، تے واغلظ علیہم تے سختی بھی انہاں دوہاں نال کرنی، اے نہیں جڑے اندر رہندے ہون انہاں نال گھٹ گل کرنی تے جڑے باہر ہون نہ، فرمایا دوہاں نال سختی کرنی، اے اسلام دا حکم ہے۔ تے سورہ انفال جدے پرویز مشرف جڑیاں آیتاں کڈیاں نو اے سن وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، لوگ کفر کو امن کہتے ہیں اور کفر والوں کو عدل والا کہتے ہیں، قرآن کفر کو فتنہ کہتا ہے، جی قرآن فتنہ کہہ رہا ہے، اب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قاتلو قاتل قاتلا قاتلو، اس تو مراد ساری امت مسلمہ، تے ہم کافر، قاتلو ہم، فرمایا میرے حبیب اپنے غلاماں نو حکم دیو اے انہاں نو وڈدے رون قیامت تک۔ چلو جہاد دا معنی تو کوئی اگر مگر کر سکنا، لیکن قاتلوہم قاتل یقاتل مقاتلۃ، اے دا معنی ہی قتل کرنا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ تو مراد کافر، کفر دا نظام، فرمایا اے فتنہ مک جائے تے ویکون الدین کلہ للہ، تے ساری دنیا تے رسول اللہ دا دین پھیل جائے۔ اے قرآن دی ایتاں جڑیاں میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، حرض یحرض تحریض زمانہ کسی نو ابھارنا، سانو کہتے مولانا تہاڈی تقریر بڑی ابھاردی ناموس رسالت ہے، میں کہا رب نے اپنے حبیب نو کیا، یا ایھا النبی حرض زمانہ کی جو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، بھڑکانا، رب نے اپنے حبیب نو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب اپنے غلاماں نو برانگیختہ کرو، ابھارو، بھڑکاؤ، کس واسطے؟ کافرانہ جہاد کرن واسطے۔ اسی تو کدی بھی یہ گل نہیں کی اجے تک، کیوں جی اسی تو ادوں یہ گل کرنی جاتے ساڈے ہاتھ کوئی شے ہوئی، اجے تک تو اسی حضور دی امت نو ناموس رسالت تے بھڑکا دیا، بھائی حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے، اجے اسی قتال دے، اے قرآن دی آیتاں نہیں، کیوں جی فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، تے رسول اللہ جدوں چلے جان جہاد تے تے اپنی جاناں بچا کے جڑے پیچھے رہ جان انہاں نو رب نے فرمایا میرے حبیب خوش ہو رہے سن، جدوں تسی تبوک تے چلے گئے تے پیچھے تاڑیاں مار رہے سن، اللہ کو پتہ جائے گا لکھاں کے بندے کھڑے ہیں تے انہاں نو ہنے شکست ہو جانی، تے میرے حبیب انہاں نو دس دیو کہ ہن فقدوا مال خالفین، میرے حبیب اعلان کر دیو اج تو بعد تسی جانا بھی چاہو گے میں تانوں جہاد وچ نال نہیں لے جانا۔ میں ایک گل اس واسطے کرنا ہونا کہ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی ناموس رسالت گل نہیں کرتا تے ناموس رسالت کا کام نہیں ہونا، کام ہو جانا ہے، ہاں لیکن غزوہ تبوک کا کام تے ہو گیا، انہاں جڑے پیچھے خوشی ہوئی تے رب نے فرمایا میرے حبیب بس بات ختم، ہن انہاں نو کہہ دیو ایندا تسی آنا چاہو گے بھی تے مینوں رب نے روک دیتا، ہن تہاڈے اسلام نو تہاڈی لوڑ ہی نہیں رہی۔ اسلام ہن کہو نا جڑا مودی نو گھر بلا کے دعوتاں کھواندا رہا، کس منہ نال اسمبلی جتے جا کے خطاب کیتا سی، کس منہ نال دھمکی لائی سی، کیڑے منہ؟ مومن کا تو ایک ہی منہ ہوتا ہے، منافق کے دو منہ ہوتے ہیں، پہلے تو انہوں جناب گھر لے آ کے اپنی نواسی دی اتنے شادیاں کھوائیاں، اور اسمبلی تینوں اتنے جا کے تو کرنا ہے جڑا کہنا مودی میرا یار ہے، ہاں یہ ماں نے مودی تے انہاں دوواں نوں کہ تسی مل کے رہو، جڑا مودی نو شالا پیش کرے، جڑا مودی دی حلف تقریب وچ جاوے تے یاریاں لاوے تے رات ایجنٹ دی نے ملاں وچوں پکڑے جان، انہیں اسمبلی تھوڑا خطاب کیتا ہے، یہ تے فوج نے دیتا ہے، ہاں تے ہن کہدا ہے ہم ایسی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہن تے فوج بولی تے فوج نوں ہن پتہ آیا، ہن تیارے اتارے راتی گھوڑے، ایتھے نہ اتارے نہ گھوڑے اپنے موٹر وے تے گھوڑے نہ اتارے، اسی تے کدوں تک کہندے ہیں بھئی گھوڑے تیار رکھو، موٹر وے بند کر کے نہ گھوڑے اتارے، انہاں گھوڑے نو بھی سلام، اسلام جے گھوڑے کہدا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ
من قوت و من رباط الخیل ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. میرے حبیب اپنے غلاموں فرما دو ہمیشہ گھوڑے تیار رکھن تے ترہبون بی عدو اللہ انہاں دے گھوڑیاں دے ذریعے اللہ دے دشمنوں نوں ڈرانا ہے تے مسلماناں اپنے دشمنوں نوں ڈرانا ہے. وآخرین من دونہم لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کچھ تہاڈے ایہو جہے دشمن ہیں جڑے تسی نہیں جانتے اللہ جاندا. اور ساڈے اندر این جی اوز لبرل سیکولر اے سارے وہی ہیں واخرین من دونہم. میرے حبیب کچھ تہاڈے اندر موجود ہیں اللہ انہاں نوں جاندا جڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کہندے سن اس ہمیں امن سے رہ امن کی شمع روشن کرتے ہیں بارڈر پر جا کر. میں کہا ہن ساڈے گھوڑے اترے ہن جم شمع جلاؤ. کیوں جی اور مودی او کفر کلی ہے جو جھلدا پیا اجے تے پترا صرف گھوڑے اترے. ہاں اجے تے گھوڑے اترے تو بھی اپنے کھوتے میدان چ لیا. ہاں جی مودی تے تو کھوتے ہوئے نا گھوڑے تو اسلام دے. ہاں جی ساڈے گھوڑے اجے صرف اترے موٹر وے تے. کیوں جی سانو سمجھ آ جانی تیرے کھوتیاں تے ویکھ دے ہینگ دے واپس چلا جانا. ہاں جی تے گھوڑا جڑا گھوڑا ہے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جے سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو تے کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ او کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا منافقہ نال نہیں کرنا گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جے تے سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو تے کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ او کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا منافقہ نال نہیں کرنا گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جے تے سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو تے کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ او کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا منافقہ نال نہیں کرنا گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جے تے سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو تے کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ او کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا منافقہ نال نہیں کرنا گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جے تے سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو تے کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ او کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا منافقہ نال نہیں کرنا گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی
تو ہوں کہو نہ جا کے سینو کہ امن کی بات کرو، ہوں کہو نہ اتنے جا کے بارڈر اتنے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کیوں اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہتے مولوی امن کی تقریر کیا کرو، اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہوں بھونکنا پیا کہ نہیں تمہوں؟ اسی تو پہلے ہی کہنے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا، کہتے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں، میں کہا گھوڑے اتار کے تو کی تشدد کا راہ نہیں اپنایا، تو سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے، ہاں جی تو ہوں کہو نہ جا کے سینو کہ امن کی بات کرو، ہوں کہو نہ اتنے جا کے بارڈر اتنے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کیوں اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہتے مولوی امن کی تقریر کیا کرو، اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہوں بھونکنا پیا کہ نہیں تمہوں؟ اسی تو پہلے ہی کہنے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا، کہتے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں، میں کہا گھوڑے اتار کے تو کی تشدد کا راہ نہیں اپنایا، تو سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے، ہاں جی تو ہوں کہو نہ جا کے سینو کہ امن کی بات کرو، ہوں کہو نہ اتنے جا کے بارڈر اتنے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کیوں اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہتے مولوی امن کی تقریر کیا کرو، اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہوں بھونکنا پیا کہ نہیں تمہوں؟ اسی تو پہلے ہی کہنے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا، کہتے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں، میں کہا گھوڑے اتار کے تو کی تشدد کا راہ نہیں اپنایا، تو سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے، ہاں جی تو ہوں کہو نہ جا کے سینو کہ امن کی بات کرو، ہوں کہو نہ اتنے جا کے بارڈر اتنے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کیوں اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہتے مولوی امن کی تقریر کیا کرو، اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہوں بھونکنا پیا کہ نہیں تمہوں؟ اسی تو پہلے ہی کہنے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا، کہتے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں، میں کہا گھوڑے اتار کے تو کی تشدد کا راہ نہیں اپنایا، تو سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے، ہاں جی تو ہوں کہو نہ جا کے سینو کہ امن کی بات کرو، ہوں کہو نہ اتنے جا کے بارڈر اتنے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کیوں اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہتے مولوی امن کی تقریر کیا کرو، اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہوں بھونکنا پیا کہ نہیں تمہوں؟ اسی تو پہلے ہی کہنے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا، کہتے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں، میں کہا گھوڑے اتار کے تو کی تشدد کا راہ نہیں اپنایا، تو سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے، ہاں جی تو ہوں کہو نہ جا کے سینو کہ امن کی بات کرو، ہوں کہو نہ اتنے جا کے بارڈر اتنے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کیوں اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہتے مولوی امن کی تقریر کیا کرو، اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہوں بھونکنا پیا کہ نہیں تمہوں؟ اسی تو پہلے ہی کہنے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا، کہتے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں، میں کہا گھوڑے اتار کے تو کی تشدد کا راہ نہیں اپنایا، تو سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے، ہاں جی تو ہوں کہو نہ جا کے سینو کہ امن کی بات کرو، ہوں کہو نہ اتنے جا کے بارڈر اتنے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کیوں اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہتے مولوی امن کی تقریر کیا کرو، اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہوں بھونکنا پیا کہ نہیں تمہوں؟ اسی تو پہلے ہی کہنے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا، کہتے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں، میں کہا گھوڑے اتار کے تو کی تشدد کا راہ نہیں اپنایا،
تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو, ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا, منافقہ نال نہیں کرنا, گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا؟ تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو, ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا, منافقہ نال نہیں کرنا, گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا؟ تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو, ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا, منافقہ نال نہیں کرنا, گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا؟ تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو, ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا, منافقہ نال نہیں کرنا, گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا؟ تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو, ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا, منافقہ نال نہیں کرنا, گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا؟ تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو, ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں اسمبلی خطاب کردیا کہنا سی سانو جی سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کہ کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا, منافقہ نال نہیں کرنا, گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد راہ نہیں اپنایا؟ تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو, ہن کہو نا شیر شاہ سوری دے زمانے ایک عورت سونے دا تھاڑ لے کے چلتی سی نا سر ہوتے تنہا. ہن تے آبادیاں ہوئیاں نا جنگلاں پہ آبانا چو گزردیاں سونے دا تھاڑ لے کے تنہا اتنے غزنی تو لے کے تے دہلی تک کلی عورت چلتی سی, کسی دی جرت نہیں سی سونے دے تھاڑ وال ویکھدا. انہوں نے پتہ سی تے شیر شاہ سوری بیٹھا. میں اس دین دیاں گلاں کرنا, میں اس دین دیاں گلاں کرنا. او دین تسی لے آنا ہے. میرے جال لکھاں مر جان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
ہاں آپ تکڑے رہو جیڑا گل کرے انہیں کہا اسی مولی خادم نہ نہیں لگے اسی اس مشن نہ لگے جس مشن دی وہ گل کر تسی مڑ کے کہتے نہیں 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 اسی تو بالکل اسی تو بڑے سادے سودے ہیں انہوں نے کہا کوئی سادہ سودہ نہیں حضور کی بات کرے ادھر ایسی گل کرو گے اگلے تو دھون سے نکلے معذرت خواہانہ دین نہیں دین اپنی پاور خود رکھتا ہے صحابہ دے کوئی قد جو 100 فٹ دے سن کوئی لوہے دے بنے ہوئے سن جنہیں صحابہ سمندر گھوڑے پا دیتے تے لکھاں زخم کھا کے بھی تو پھر بھی آئیں کھڑے رہے ہمیشہ تیر سینے تے کھا کے بھی کہندے سن فزت برب الکعبہ تے ہوئے اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا یہ تے صرف پولیس آئی جی آپ لبیک کے ساتھ ہے نہیں کہندا میرا کوئی تعلق تسی کی کیتا ہے جنہ دا سی جناب دم پہ کھردے ہیں تے جنہ دی غلامی دا انہاں دے تے سینے سے تیر لگیا تے صحابی کی گیا مر گیا انہوں نے کہا نہیں اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا اس بندے نے تلوار کمان اتنے رکھیا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا انہوں نے کہا جناب تواڈے غلام کولوں میں سنیا مرن ویلے بازی میں جت گیا میں تے اج تک سنیا مرن لگیا بازی بندہ ہار جاندا حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ پھر تینوں پتہ چل جائے گا کہ مرن لگیا بندہ بازی جت جاندا یا ہار جاندا کوئی گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں ان کا منگتا وہ دنیا کا تاج میں اشارہ کر دیتا مطلب سیاسی گل نہ ہو جائے کچھ اس کے لیے اندر اور کچھ باہر سدا وقت یہ بھی نہیں رہنا ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا جس ہوتے تسی اترا رہے ہو اس تو پہلے بھی اتران والے حسن ہاں یہ وقت کوئی نہیں رہنا لیکن اس دن پھر رون دا فائدہ کوئی نہیں جی آج انہوں دے رون دا کوئی فائدہ نہیں آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے جس کی خاطر منہم رگڑ کر ایڑیاں یہ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں کیوں جی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں غلام انہوں دا ہوئے تو یہ بھی نہ سمجھا کر بھائی لبیک دا نہیں آنا ٹائم سلمان فارسی بکتے میں کہا غلام بنے تو پھر مدائن دے گورنر نہیں بنے محنت کرنی شرط ہے تسی آئے جس بندے نے گل کو جی ساڑھا تو لبیک دا کام ہی کوئی نہیں کام تو کرنا ہے کہ میرے ذمہ جڑا ہے میں تو لگا پھرنا انہاں دے ذمہ جڑا ہے لگا پھرنا کیوں جی میں تو ساری ساری رات بیٹھا رہا روٹی بھی مغرب دی جا کے کدی سویرے کھانا بھائی بندے نوں میں کی کہن کہ مولانا روٹی دی پئی ہوئی اسی جناب ڈیرا غازی خان تو ملن آیا اسی کراچی تو ملن آیا انہوں نے میں کہنا تسی روٹی کھا لو میں بیٹھا رہا بھائی یہ کہ میں روٹی کھانا اپنی کوئی سپیشل چلا گیا تو خدا نے وہ بندے تساں ہی کام کرنا ہے ہاں کام کرو ایتھے تے حضرت عمر بن اخطب حضور پانی نوش فرمان لگے نکل جائے تنکا پانی وچ عرض کی حضور پیالہ مینو دے دو انہاں تنکا پانی دا باہر کڈیا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں وہ کتنے کریمن جدو انہاں تنکا پانی دا پانی وچوں باہر کڈیا حضور نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بنا دے اتنے تو ایک تنکا باہر کڈے تے ایک قیمت پینی جڑے تسی محنت کر رہے ہو یہ قیمت نہیں پینی بڑی ڈاڈی دی قیمت پینی لیکن آج سارے نظر آ جائے تو پھر سارے کھڑے ہو جاننا جہاد حقش کے احمد بندہ گانے چیدہ ہے خدرا حافظ شیرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنی حبیب دی محبت نہیں دیندا چن چن کے دیندا اٹھا میرے نبی نال پیار کر اٹھا میرے نبی نال پیار کر تسی شکر کرو تانوں رب نے توفیق دیتی اس زبان نال کہ حضور دا بار بار نہ لیندے لبیک میں حضور حاضر میں حضور حاضر حضور میں تہاڈی ختم نبوت دا پہرے دار میں تہاڈے دین دا پہرے دار میں تہاڈے غلاماں دا پہرے دار میں تہاڈے صحابہ دا پہرے دار جتنے آج کل ہیں سرکاری ملازم انہاں دی ریٹائرمنٹ نہیں ہو جانی نہ ہی کسے نہیں لینا ملازمت مرن تو بعد پینشن بھی مک جانیاں لیکن امام احمد رضا جڑا پہرا دتا آپ ریٹائر ہوئے ان کے مزید تیز ہویا کم کیوں جی مجدد الفسانی جڑا دین دا پہرا دتا ریٹائر ہو گیا مجدد صاحب نانا اقبال بھی اتنے جا کے کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس ہے گرم سے ہے گرمی آرام وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اتنے ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہونی کیوں جی اتنے ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہونی اس واسطے انہوں دا پیرا دیو ول کر کے ہاں جیڑا یہ تو جھلا ہے یہ تو جھلا ہے پھر سمجھ لینا آج حاضری لگ گئی اس تو تھلے تھلے گل کوئی نہیں ہوندی صحابہ جدوں دریائے دجلہ گھوڑے سٹے نا تو رومی کہنے لگے دیوانن مجانین او یہ تو جھلے آ گئے او یہ تو پاگل آ گئے
ہاں انہیں گھوڑے بھی کدی سمندر چ کسے سٹے تے آپ نے دریا نو فرمایا راہ دے ہوئے قسم با خدا تسی سوچ دیو ساڑی فوج اگر آج مقبوضہ کشمیر وال چلے تو منگلا ڈیم رکاوٹ بن سکدا کشمیر دی پہاڑیاں بن سکدیاں سری نگر دا تالاب بن سکدا مودی دی چبل پن جڑا رکاوٹ بن سکدا مودی دی گنڈا فوج رکاوٹ بن سکدی اتنے جڑے ہندو ڈاکو آئے بیٹھے وہ بن سکتے ہیں انہیں ایک باری کہنا نعرہ تکبیر 1 لاکھ بندے نے حضور نعرہ تکبیر لایا تے میں کہنا دلی تک مودی دی پیشاب نہ نکلے تو گل کرنا مودی دی فوج لمیا نہ پی گئی دریائے دجلہ دی طرح تو گل کرنا اٹھو تو صحیح اٹھو اج ٹائم ہے وقت گزر گیا پھر صدیاں بعد لوگ کی لکھن گے کہ مسلمان بچیاں روز پکار دیا سن ایتھے تے محمد بن قاسم میں خط تے آ گیا بچی نے خط لکھیا ایتھے روزانہ ویڈیو ویکھ کے بھی نہ اٹھ دے اٹھو اج مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دی مدد کرو تاریخ نہ لکھا جائے گا کہ نہیں صدیاں بعد بھی جب محمد بن قاسم دے وارث سری نگر داخل ہونے لگے سن تو انڈیا دی ساری فوج دم دبا کے دہلی گئی پھر جب دہلی لبیک دی آواز پہنچی تو پھر اگے چلی تو انہیں پھر سمندر جا کے ڈبو کے مارے ہاں جی تو الجہاد الجہاد ایج نہیں بھائی ایج لبیک تسی وچوں تہاڈا دل ڈرا کھڑا بھی کہ مولوی صاحب مروان لگے نعرے نہ نہیں مرتے تسی الجہاد الجہاد سبحان اللہ اے سری نگر کے مسلمانوں نے جب سنن گے نا میں تمہیں قسم اٹھا کے کہنا انہوں دے دل باغ باغ ہون گے اور انہوں دے وچ او جرت پیدا ہوگی تسی سوچ نہیں سکتے کہ نہیں پاکستان دے حضور دے غلام ساڈے نال کھڑے اینج کر کے نعرہ لاؤ الجہاد الجہاد 3 باری کہنا ہے نا لبیک حضور گفتگو بھی فرماندے سن تے 3 باری سوال بھی حضور 3 باری حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا حضور نے فرمایا میں تانوں کبیرہ گناہاں وچوں جڑے وڈے گناہاں میں دسا نہیں حضور نے 3 باری گل فرمائی قالوا بلا یا رسول اللہ صحابہ کہنے لگے جی ہاں حضور 3 باری نعرہ لانا ہے 2 والا کوئی چکر نہیں الجہاد الجہاد ہن چاسائی کہ نہیں تیسری باری ہاں تیسری باری دا مطلب الجہاد 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 سبحان اللہ اے تواڈے کلپ تے جا ہی رہے ہونے نا انہاں کہنا نہیں اسی تے سمجھے سی خون سرد ہو گیا لیکن نہیں اتنے تے حضور دے غلام ایویں مسجد دا گنبد بھی اڈن لگا سی جناب میں آپ نے سچی گل کر رہا ہوں اس کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا اور بہت سارے نعرے لگ رہے توجہ بھائی او ٹرمپ بھی کہندا میں سالسی کرن لگا میں کہا یہود و نصارا نو تے یار ویسے ہی نہیں بنانا تو رکھ اپنی سالسی کول تو سالسی افغانستان وچ کیتی او تھوڑی ساڈے پیو دادے بھی نہیں بولنی تو سالسی عراق وچ کیتی او تھوڑی ساڈیاں نسلاں بھی نہیں بولنیاں تو شام وچ کیتی او تھوڑی ہے تو کمینیاں کی سالسی کرنی تو تے مسلماناں دے خون دے سب تو بڑے تسی پیاسے ہو تے سب تو بڑے خون خار ہو ٹرمپ تو تے تیری ساری ذریت یہود و نصارا و ہنود سارے بت مت مل کے تسی سارے دین دشمن ہو سانو پتہ ہے تساں ساڈے یار نہیں ہو سکتے جدو تسی علیحدہ ہوندے ہو تو پھر کی کر دیں جی حدو علیکم الانام ملا تو ستین انگلاں کٹ دیو آئے مسلمان جڑے بچ گئے اسی انہاں نو بھی کٹ دئیے پتر اے نہیں کٹے جا سکتے ہاں دنیا میں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اے نہیں ڈوبن والے تیرے کو تو اپنی انگلیاں کٹ تے تو گندیا کھا حضور کے غلاموں دا دور آنے والا ہے اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سینوں کا اقبال کہندا ہن غیرت مند فقیراں دا دور بھی آن والا ہے سونے چاندیاں تے لٹ لٹئی والے جان والے ہن محمد عربی دا دین آن والا ہے اے ہن گل مکن والی تسی تکڑے رہنا ہے لوگ ویکھ کے ایویں صحابہ گردناں کٹا بھی کیا کھڑے رہے تسی ایک پرچے دی خاطر مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک کہڑے حالات نہیں ٹھیک ہونی تا مزہ آیا اتنے کہندے شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ کٹیا جانا سی جیڑا حضور دی خاطر ہتھ کڑی نہ لوا سکیا انہیں بدر وچ جانا سی حضور نال جیڑا حضور دی خاطر ایک باری پرچہ نہ کٹا سکیا اپنے خلاف اور جی شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف بھی پرچہ کٹیا جانا سی کوئی گلاں کرن والیاں مولی خادم دی گردن ادھروں کٹو حضور دی خاطر یا ادھروں کٹو حضور واسطے لئی پھر دے مار تے انج بھی ایک دن جانا ہے کوئی چاجدا تو مری ہے ہاں لبیک کا نعرہ پوری دنیا پر لگنا ہے
بس ہاں جی توجہ بھائی بات سن حضور نال پیار کرنا ہے تے جدھروں بھی جمع تفریق کر کے لے آؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے نے اے میری گل یاد رکھنا ہاں جی اے مت سمجھنا بھائی اس راہ جاواں گے تے شاید اسی نا اگے پھر حضور کھڑے ہاں جی دنیا وچ بھی حضور دی وجہ تو دنیا قائم ہے تے قبر وچ بھی آخری سوال حضور دے بارے ہونا نے جے کوئی یاد ہے تو پھر گل پکی کر لینا آخری سوال یہی ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل دس انہاں نال کی وفا کیتی ہے اوتھے جا کے کہے گا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی مینوں تو جان بڑی قیمتی سی اتنی محبت کر کے ضرور جانی فرشتے اجے پوچھتے پے ہون تے کہتے ان کے بارے میں پوچھتے ہو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد حوض کوثر تے بھی حضور فرماندے میں خود کھڑا ہوواں گا اس دن بھی جدو ایڈی ایڈیاں زباناں باہر ہوڑیاں تے پیاس بجھن واسطے ایک ہی جا ہونی وہ در رسول ہی ہونا ہے ہاں جی وہ دن ماں بھی نس جانی پیو بھی نس جانا ہے یار بھی نس جانے حضور فرماندے میں ہی کام آنا ہے سارے اندر جی حضور نے پوچھ لیا تو یار ایئر کنڈیشن ستا رہندا سی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی ملک میرے خلاف کی کچھ ہوندا رہا میرے دین دے خلاف کی کچھ ہوندا رہا میرے آقا نو ایتھے پتھر ماریا کافراں نے ایتھے کر کے اے میں تو غزوہ جڑا حضور دا سفر طائف ہے نا کہ بلا میں ساری زندگی بیان نہیں کیتا میں کی قوم اس قوم نو دساں جڑے چاولاں تے لڑدے میں انہاں نو دساں حضور نو اتنے پتھر پے اس جگہ پھر حضور دا خون مبارک اتنی جگہ بہ گیا جڑے اتنے چاولاں تے ایک دوسرے تے گریبان نپ رہے ہوندے انہاں نو کی پتہ ہے حضور نو طائف وچ کتنے پتھر مارے لوگاں آج اس دین میں گل کرو لوگوں 11,000 وولٹ تک کرنٹ لگتا ہے او چھڈو جی مولوی صاحب اور میں آکھا مولوی نو تے چھڈ دین مصطفیٰ نو تے گڑے لانا ہاں جی حضور دے دین تے گڑے لانا یار جس دین واسطے امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو گئے صحابہ کہندے آخر وقت تک حضور رو پیندے سن امیر حمزہ دا نام سن کے سامنے چچا جان دے کلیجے تے جگر کڈے ہون کیوں جی انس بن نضر دا کیما ہو جائے میدان احد وچ لو جی میں آخری دو گلاں کر کے میں گفتگو حضرت انس بن نضر جڑے سن نا او میدان بدر وچ پیچھے رہ گئے سن تے بعد وچ کی کہندے سن واللہ لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع یا اللہ بدر وچ تو میں رہ گیا پیچھے جے تو مینوں آئندہ پھر موقع دیتا نا تیرے تے تیرے نبی دا دشمناں دا میری ملاقات ہو گئی تو پھر تو ہی دیکھے گا میں کیویں لڑنا رب ہی دیکھے گا میں کیسے لڑتا ہوں پھر میدان احد آ گیا انس بن نضر دا کافر باقی صحابہ تے تو انہاں مسلے کیتے نا نک کن کٹے انس بن نضر دا انہاں کیما کر دیتا آپ دی لاش بھی نہ پہچانی گئی صرف ہے نا انگلیاں جتھے پئیاں سن نا کیمے دے نال آپ دی ہمشیرہ نے نہ پوریاں تو پہچانا اے میرے برا دی لاش ہے پھر رب بھی ویکھدا جیڑا بندہ اینج کر کے اپنیاں جاناں بچاندا چلے وہ مسیتاں دے سپیکر اتر گئے مولوی تے پیر نہیں بولے کہندے جی کو فرض واجب تھا اتلے سپیکر اذان دینی میں کہا مولوی صاحب تسی بھی فرض واجب کوئی نہیں سی پیر صاحب تسی بھی فرض واجب کوئی نہیں سی اللہ دے گھروں تو سپیکر اترے اپنے گھر دی ٹوٹی بھی کوئی نہ لاڑ دے تے جرم کی وے اللہ اکبر دے اتلے سپیکر مولوی دی تقریر تے بند کر دیو لیکن اللہ اکبر کا کیا مسئلہ تھا اسی واسطے تو ہندوؤں دی ہولی جا کے مزے لائے انہوں نے ہاں ہندوؤں دی ہولی جا کے کیا کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں یہ پھولوں کی رنگ برنگی کی طرح یہ تمام اللہ کی نعمت ہے تمام مذاہب دسو جی کفر بھی نعمت ہوتا اور نہیں بولے مولوی ظاہر جی انہوں نے جنہوں نے ٹیے ملتے ہیں جڑے انہوں نے دربارہ کوٹھیاں تے جا کے انہیں بولنا سی وہ تو امام ربانی ہوتا تو کوئی بولتا نا ہاں جی او گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے 40 پہلوان بلائے سن جہانگیر نے او دی پولیس تے فوج تے ناکام ہو گئی سی مجدد صاحب دی گردن نہ جھکا سکے انہیں پھر 40 پہلوان بلائے اور میری عزت دا مسئلہ ہے اس بابی دی گردن تے جھکاؤ جدو 40 پہلوان آئے تے امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی 40 پہلوان مل کے گردن سدھی بھی نہ کر سکے میں پھر اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور مجدد صاحب کوئی گھوٹے پیندے سن اور کوئی جناب مغز کھاندے سن اور جناب کوئی ہریسے کھاندے سن پائے کھاندے سن کہندا نہیں وہ کیڑی پاور سی 40 پہلوان گردن سدھی نہ کر سکے کہنے لگا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے
اسے پاور نہ اسی پاکستان میں تبدیلی لیانی پوچھنا اپنی ایمان کو پوچھو کہ دسو جدو مسیتوں دے سپیکر اتر گئے لکشمی چوک تو بندہ ٹی وی اسٹیشن وال وچوں روڈ جائے تو بندہ شرم ہو جانا سر نہیں چاہ سکتا یا اللہ جلدی میری گڈی اتوں گزرے اتنے اللہ دا کار نہ کڑیاں دیاں تصویراں لائیاں پوریا وہ کڑیاں دیاں تصویراں تو نہ اتریاں مسجداں دے سپیکر اتر گئے ہاں اس واسطے کہ وہ تصویراں لان والے کو پاور سی مسیت دے مولوی کو پاور کوئی نہیں سی ہاں جی انہاں دے مالک ڈاڈے سن مسیت دا جڑا مولوی سی وہ بیچارہ پھر اپنی روٹی واسطے ہی لگا رہا ہاں جی انہیں روٹی بچائی انہیں اپنا مسیت تے نہ بچائی تے جنہ دی وہ روٹی دا ذریعہ سی سینمے انہیں اپنی تصویراں بھی بچا لئیاں تے اپنے سینمے بھی بچا انہوں نے یقین سی ساڈا سینما بچے گا تے گل مولوی نے اتنا بھی یقین کوئی نہیں سی کہ میں ہتھکڑی لوا کے چلا جانا تو مینوں کتنی عزت لبنی سی کچہری وچ بھی لوگ کہنا سی مولانا کیوں ہتھکڑی لگی انہیں کہا مسیت دے سپیکر تو لگی اور کیوں لگی لوگ پوچھنا سی یار ڈاکہ مار کے آئے چوری کر کے آئے انہیں جیب کٹی انہیں قتل کیتا انہیں بدکاری کی تھی مولوی انج کر کے کہندا میں رسول اللہ کے دین کے لیے آیا ہوں لیکن اقبال کہندا آج غلامی دل ببیرت در بدن آج غلامی روح گردت بار تن آج غلامی ذوف پیری در شباب آج غلامی شیر غاب افغندہ ناب آج غلامی بزم ملت فرد فرد این وہاں با این وہاں اندر نمرد آن یکے اندر قیام ای در سجود کار و بارش چون صلاتے بے امام کور ذوق و نیش را دانشتہ نوش اور مردہ بے مرگ و ناش خود بندوش ہاں جی اقبال کہنا جس ویلے قوموں غلام ہو جان انہاں دے منہ دے ذائقے بدل جاندے وہ گھا کھا کے بھی کہندے نے اسی گوشت کھا رہے ہیں اقبال کہنا جس ویلے قوموں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی پھر بڈھے نظر آندے اقبال کہندے پھر اتنے مردہ ہو جاندے کہ خود اپنی لاشاں موڈے تے چائی پھر دین اور اتنے گھا کھا کے کھوتے دی طرح پھر گزارا کر دین ایک قیام وچ ہوندا دوسرا سجدے وچ ہوندا اس ویلے جماعت ہو رہی ہوندی اقبال کہندا امام کوئی نہیں ہوندا اس کام ہاں جی در غلامی عشق و مذہب راہ فراق آن گبی نے زندگانی بد مزاج اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان پھر انہاں دا عشق تے مذہب جدا جدا ہو جاتا پھر وہ نمازاں بج بج کے پڑھ دین حضور دی عزت دی گل آوے تے کہندے ساڈے کو ٹائم ہی کوئی ہاں جی عمرے حجاں واسطے بھجی جان گے جس عمرے حج واسطے جنہاں نے اوتھے ہاں جی محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو ہاں جی اقبال کہندا در غلامی جز عشق گفتار نیست کار مارا گفتار مارا یار نیست اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے نعرے سن چھڈو غلامی رسول میں موت بھی قبول جدو مسجد دے سپیکر دی واری آوے تو ٹھیک ہے مولانا حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر اتار دو اے گل ہے جس پاکستان حضور دے نام تے بنے ہوئے تے مسیح دا سپیکر اتر جان پیر میر علی شاہ دے خلاف جڑی کتاب مرزائیاں دے خلاف لکھی پیر میر علی شاہ 112 سال ہو گئے ہن تے 113 سال ہو گئے ہن تو 2017 چڑھ گیا ہاں جی جڑی پیر میر علی شاہ دی کتاب مرزائیاں دے خلاف 113 سال پہلے لکھی ہوئے تے انگریزاں نوں بھی تے اعتراض نہ ہوئے انگریزاں نوں بھی تے سکھاں نوں بھی اعتراض نہ ہوئے تے ہندوؤں نوں بھی اعتراض نہ ہوئے انہاں پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی نہ لائی ہوئے تے نون لیگ حکومت نے لا دیتی ہو او فرقہ واریت تے آ جائے وہ کتاب تے پھر انہاں نوں اور ووٹ دیو ہاں جی اور دیو انہاں نوں ووٹ ہاں جی تے مولوی تے فور شیڈول لگ جان فور شیڈول لگ دین 10 نمبر بندوبست تے مولوی فور شیڈول دے اندر آ جان تے ممتاز قادری دہشت گردی دے کیس آ جائے 1400 سال تاریخ مسخ کر دیون انگریز بھی علم الدین نو قاتل ضرور کیا انگریزاں لیکن انگریز علم الدین نو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے اے ہن غازی تنویر قادری میں نو خود دسیا انہیں کہا سکاٹ لینڈ تے پورا یورپ انہاں تے دباؤ پایا سکاٹ لینڈ تے کہ اے تنویر قادری نو دہشت گرد قرار دیو انہیں ایجنسیاں نے انکار کر دیتا انہاں کہا اسی اینو دہشت گرد کیویں قرار دئیے ایہو جا جنا تا سا زندگی وچ ویکھے ہی کوئی نہیں حضور نے فرمایا قیامت تک میرے کسی امتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر کہہ دے دوسرا فرمایا کہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا یہ جہاد جاری رہے گا کسی عادل کا عدل حضرت عمر بھی عمن جتھے شیر تے بکری ایک جگہ پانی پیوے تے 1 روپے دی بددیانتی نہ ہوئے تے فرمایا کسی عادل دا عدل
اس جہاد نو منسوخ نہیں کرے گا۔ جی بڑا ہو گیا، عمر دی سلطنت 35 لاکھ تے پھیل گئی، ہن جہاد بند ہو جائے، عمر جی اتنے عدالت اتنے بیٹھ گئے تخت اتنے، ہن جہاد بند ہو جائے، عدل و انصاف ہر طرف رائج ہو گیا، ہر بندے نو روٹی مل رہی، تے جہاد بند ہو جائے، حضور نے فرمایا انج نہیں ہونا، کسی عادل دا عدل جہاد نو ختم نہیں کر سکے۔ نمبر 2 یہ نال ہی فرمایا کسی ظالم دا ظلم بھی قیامت تک جہاد نہیں ختم کرے گا۔ یہ دوسری بات حضور نے فرمائی، جتنا بڑا بھی کوئی ظالم آ جائے قیامت تک، جی میں پرویز مشرف آیا تو انہیں جہاد دی آیتاں کٹ دیتی، سورہ توبہ بھی کٹ دیتی، سورہ انفال بھی کٹ دیتی، تو حضور نے فرمایا جتنا بھی کوئی بڑا ظالم آئے گا میری امت جہاد نہیں مکا سکے گا۔ تیسری بات اصل ایمان میں سے والایمان بالاقدار، فرمایا تیسری بات ہے کہ تقدیر اتے ایمان رکھنا، اے اصل ایمان، تقدیر اتے ایمان رکھنا، جو مرضی ہو جائے اللہ تے رسول دا شکوہ نہیں کرنا، اینج ہوندا تے اینج ہو جانا سی، اینج ہوندا تے اینج ہو جانا سی، نہ میرے آقا نے فرمایا یہ لفظ لو جو ہے نا، لو کہ اگر ایسے ہوتا تو میں ایسے بچ جاتا، تو ایسے ہوتا، حضور نے فرمایا یہ شیطانی دروازے کھول دیتا، آخر اگر مگر کہتے کہتے انسان پھر اسلام سے ہی چلا جاتا۔ یہ 3 چیزاں اصل ایمان ہے جو حضور نے فرمایا۔ تو جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ تحریم دی 28 سپارے دا آخری رکوع دی جڑی میں آیت پڑھی ہے، ادھے چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اعلیٰ حضرت بریلوی یہی معنی کیتے، جاہد الکفار والمنافقین، فرمایا میرے حبیب کافراں نال بھی جہاد کرو تے منافقاں نال نہیں جہاد، تے واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ اے قرآن ہے جڑا میں بیان کر، کافراں نال جہاد کرنا ہے کہ دوستی رکھنی، تے جڑے اندر دے منافق ہون تے انہاں نال بھی اللہ نے یہی فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، معطوف علیہ تے معطوف، جڑا معطوف علیہ دا حکم ہے وہی معطوف دا ہے، الکفار معطوف علیہ تے والمنافقین معطوف، تے انہاں دوہاں دا حکم ایک ہی ہے، فرمایا انہاں دوہاں نال جہاد کرنا ہے، تے واغلظ علیہم، تے سختی بھی انہاں دوہاں نال کرنی، یہ نہیں جڑے اندر رہندے ہون انہاں نال گھٹ گل کرنی تے جڑے باہر ہون نہ، فرمایا دوہاں نال سختی کرنی، اے اسلام دا حکم ہے۔ تے سورہ انفال جدے پرویز مشرف جڑیاں آیتاں کڈیاں نو اے سن وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، لوگ کفر کو امن کہتے ہیں اور کفر والوں کو عدل والا کہتے ہیں، قرآن کفر کو فتنہ کہتا ہے، جی قرآن فتنہ کہہ رہا ہے، اب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قاتلو، قاتل، قاتلہ، قاتلو، اس تو مراد ساری امت مسلمہ، تے ہم کافر، قاتلو ہم، فرمایا میرے حبیب اپنے غلاماں نو حکم دیو اے انہاں نو وڈدے رون قیامت تک۔ چلو جہاد دا معنی تو کوئی اگر مگر کر سکنا، لیکن قاتلوہم، قاتل یقاتل مقاتلۃ، ادا معنی ہی قتل کرنا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ تو مراد کافر، کفر دا نظام، فرمایا اے فتنہ مک جائے تے ویکون الدین کلہ للہ، تے ساری دنیا تے رسول اللہ دا دین پھیل جائے۔ اے قرآن دی ایتان جڑیاں میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، حرض یحرض تحریض زمانہ کسی نو ابھارنا، سانو کہتے مولانا تہاڈی تقریر بڑی ابھار دی ناموس رسالت ہے، میں کہا رب نے اپنے حبیب نو کیا، یا ایھا النبی حرض زمانہ کی جو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، بھڑکانا، رب نے اپنے حبیب نو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب اپنے غلاماں نو برانگیختہ کرو، ابھارو، بھڑکاؤ، کس واسطے؟ کافرانہ جہاد کرن واسطے۔ اسی تو کدی بھی یہ گل نہیں کی اجے تک، کیوں جی اسی تو ادو یہ گل کرنی جاتے ساڈے ہاتھ کوئی شے ہوئی، اجے تک تو اسی حضور دی امت نو ناموس رسالت